حضور چھوٹی عید پہ لوگ ڈفرینٹ نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور ڈفرینٹ ثواب ان کو ملتا ہے. تو جب بڑی عید پہ ہم سارے عید کی نماز پڑھتے ہیں اور قربانی دیتے تو ہم سب کو ایک ہی ثواب ملتا ہے. کس نے کہا ہے ڈفرینٹ روزے رکھتے ہیں؟ کس طرح ڈفرینٹ روزے رکھتے ہیں اور ڈفرینٹ نماز پڑھتے ہیں؟ کوئی وہ لوگ کم روزے رکھتے ہیں، کوئی وہ لوگ سارے، کوئی زیادہ رکھتے ہیں، کم رکھتے ہیں. اور دیکھو نا، ایک تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہارے پہ روزے فرض ہیں، جی جن پہ روزے فرض ہیں ان کو تو فرض ہے، لیکن اس میں کہا کہ اگر تم مریض ہو یا مسافر ہو تو تمہارے پہ روزے فرض نہیں ہے، جائز ہے، اس کو جو مدت ہے وہ بعد میں پوری کر لو. تو ہر چیز کا ثواب جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک موٹا اصول رکھا ہوا ہے کہ اس کی نیت کے مطابق ہے. اگر کوئی اس بیمار ہے یا سفر پہ ہے اور وہ روزے نہیں رکھ سکتا یا اور کوئی مجبوری ہو گئی ہے تو وہ جو وقت ہے جو روزے چھوٹ گئے ہیں جو چھوڑے ہوئے روزے ہیں وہ بعد میں پورے کرے، پھر سارا سال میں ان کو پورا کرنا چاہیے. تو اللہ میاں کو اس کی نیت پتہ ہے، تو ثواب تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے. کس کو کتنا دیتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، ہم تو نہیں مقرر کر سکتے نا ثواب کسی کا. اس لیے یہ کہنا کہ جو پورے روزے رکھتے ہیں ان کو زیادہ ثواب مل گیا، جنہوں نے تھوڑے رکھے ہیں ان کو کم ثواب مل گیا، کیا مجبوری ہے. اور جو جان بوجھ کے چھوڑتے ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا سلوک کرنا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. جی تم یا میں تو فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اللہ میاں نے ثواب زیادہ دینا ہے کہ کم دینا ہے، ٹھیک ہے، یا کس کو بخشنا ہے. ہو سکتا ہے کسی کی کوئی نیکی پسند آ جائے اور اللہ میاں اس کو بخش دے. ایک حدیث میں ہے اس طرح کہ دو آدمی بحث کر رہے تھے، ایک دوسرے کو کہہ رہا تھا کہ تم بڑے گناہ گار ہو، تم اتنے گناہ کرتے ہو، اتنی غلطیاں کرتے ہو، تم بخشے نہیں جاؤ گے. اور دیکھو نمازیں پڑھو گے. اور وہ خود بڑا نمازی تھا، نیک تھا. تو کہتے ہیں اللہ میاں کے پاس جب گئے دونوں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کون ہوتے ہو میرے بندے کو یہ کہنے والے کہ تم بخشے نہیں جاؤ گے. تو فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ جو گناہ گار، اس آدمی کی نظر میں جو گناہ گار تھا اس کو جنت میں ڈال دو، اور جو اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھتا تھا اللہ نے کہا تم اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہو اور تمہیں پتہ نہیں میری رحمت کتنی وسیع ہے، اس کو دوزخ میں ڈال دو. اس لیے ثواب گناہ تو اللہ میاں کا کام ہے. باقی ایک اصول ہے کہ نیت کا ثواب ملتا ہے، اور جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے. جائز عذر ہے تو روزے چھوڑ بھی دو، اگر جائز عذر نہیں ہے اور پھر کوئی چھوڑتا ہے تو پھر اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا کرتا ہے. ہاں عید کی خوشی اللہ تعالیٰ نے کہا مناؤ، وہ اس میں سارے شامل ہوتے ہیں. باقی تم رہ گئی دوسرا سوال کہ عید جو بڑی عید ہے اس کا ثواب وہ بھی بیچ میں آ گیا کہ جو قربانی جن کو توفیق ہے کرنے کی ان کو کرنی چاہیے، یہی حکم ہے نا. اس کا ایک زائد ثواب بھی ہے، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. اور جن کو توفیق نہیں ہے وہ بیچارے کس طرح کر سکتے ہیں؟ تو مجبوری ہے نا، کوئی زبردستی تو نہیں اللہ تعالیٰ کرتا کہ ضرور کرو گے. ان کو بھی اللہ تعالیٰ مالک ہے، قادر ہے، جتنا مرضی ثواب چاہے دے دے. ہو سکتا ہے کسی نہ کرنے والے کی نیت اچھی ہو اس کو زیادہ ثواب مل جائے، اور جو قربانی کرنے والا ہے اس کی نیت اچھی نہ ہو اس کو کم ثواب ملے یا نہ ملے. ایک واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو بتایا کہ اس سال میں سوائے ایک شخص کے جس کے حج پہ جانے کا ارادہ تھا لیکن حج پہ نہیں گیا، اس کا حج اللہ میاں نے قبول کیا. اور جو لاکھوں حاجی آئے ہوئے ہیں نا مکے میں حج کرنے، ان کا حج قبول نہیں کیا. خیر وہ آدمی پھر تلاش کرتا ہوا، اس کو شوق پیدا ہوا، اس شخص کے پاس پہنچا کہ تمہاری کون سی نیکی ہے جو تمہارا اللہ تعالیٰ نے حج کیا یا تمہاری وجہ سے باقیوں کا حج قبول ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے حج کے لیے ساری عمر پیسے جوڑے اور میں حج پہ جانے لگا تھا، تو اتنے میں اور میں اپنے بھی اتنے اچھے حالات نہیں تھے، لیکن ایک دن
جب میں حج پہ جانے لگا تو میں نے دیکھا کہ ہمسایہ جو تھا نا میرا نیبر ہمسایہ، اس کے گھر سے مجھے خوشبو آئی گوشت پکنے کی، تو میں اس کے گھر گیا، کہنے کا میں بھی غریب ہوں، تمہارے گھر گوشت پک رہا ہے، اگر ہو سکے تو مجھے بھی تھوڑا سا سالن دو، میرا دل چاہ رہا ہے کھانے کو ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو گوشت پک رہا ہے نا یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے، میرے لیے جائز ہے۔ اس نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ یہ ایک مردہ گدھے کا گوشت ہے اور میرے گھر میں 3 دن ہو گئے ہیں کھانا نہیں پکا، بچے میرے بھوکے ہیں، تو مجھے یہ گوشت ملا تھا پکا کے میں کھلانے لگا ہوں، اس لیے میرے لیے تو جائز ہو سکتا ہے، تمہارے لیے حرام ہے۔ تو وہ کہتا ہے اتنا اس پہ اثر ہوا، وہ گھر گیا، اس نے حج کے خرچ کے لیے جو پیسے رکھے ہوئے تھے نا وہ لا کے اس کو دے دیے کہ لو تم اپنا گھر چلاؤ، اور مجھ سے بڑی غلطی ہوئی کہ میرا ہمسایہ بھوکا ہے اور میں نے اس کو کھانا نہیں کھلایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس نیکی کو اتنا پسند کیا کہ اس کو حج جتنا ثواب دے دیا، اور باقی لوگوں کا جو حج تھا ان کی باتیں بھی قبول نہیں کی اور اس کا حج قبول کر لیا، اور باقیوں کو بھی اس کی وجہ سے قبولیت ہو گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس کو کتنا دینا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ہم نہیں فیصلہ کر سکتے۔